ناظرین، جب سے جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کی خبر آئی ہے، بہت سارے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں اور آج زبردستی ٹویٹر پر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ لیکن جتنے نمبر جہانگیر ترین شو کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے لوگوں کے اور قومی اسمبلی کے لوگوں کے، اگر وہ عمران خان کے اگینسٹ واقعی ہیں تو پھر یہ حکومت ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ نمبر گیم بہت خطرناک ہے اور بڑی تھوڑی سی اکثریت پر پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں، اور یہ تعداد 31 کے قریب پنجاب اسمبلی کے لوگ ہیں اور 8-9 قومی اسمبلی کے لوگ ہیں، اور جمعے تک توقع ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور پھر یہ نمبر اس سے زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ حکومت کے لیے آگے مراحل دشوار نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین کو جس طرح خان صاحب قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قابو ہو ہی نہیں پا رہے۔ اور یہ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مزید بات کریں، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو مسئلہ ہے یہ کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چینی اسکینڈل میں جہانگیر ترین کا نام آیا اور عمران خان کی انصاف پسند شخصیت نے زور مارا اور انہوں نے فیصلہ کیا نہیں، کوئی کرپٹ شخص ہماری حکومت میں نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ کا یہ خیال بہت غلط ہے۔ یہ کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ کرپشن کا مسئلہ ہوتا تو پھر عامر کیانی بھی اسی طرح زیر عتاب ہوتے، زلفی بخاری بھی اسی طرح زیر عتاب ہوتے، بابر اعوان بھی اسی طرح زیر عتاب ہوتے، اعظم سواتی بھی اسی طرح زیر عتاب ہوتے، غلام سرور بھی پی آئی اے کو تباہ کرنے پہ اسی طرح زیر عتاب ہوتے۔ لیکن کرپشن والی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے۔ یہ آپس کے اختلافات ہیں، اوپر سے کڑیاں ہلائی جا رہی ہیں۔ جہانگیر ترین کے ساتھ جو لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، جو ہر دفعہ جب صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو اپنی اڑان بھر لیتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ہوا کا رخ دیکھا اور اڑان بھرنے کو تیار ہیں۔ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آگے بجٹ آ رہا ہے۔ حکومت کے ساتھ اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے، جو کہ بظاہر لگتا ہے، اگر ایک علیحدہ گروپ بنایا گیا ہے اور اس کا پارلیمانی لیڈر پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی اور بنایا جا رہا ہے، اور ایک اور خبر یہ ہے کہ کے پی کے میں بھی یہ گروپ اب ایمرج کر رہا ہے، تو اگر اس طرح حکومت بجٹ نہیں پاس کرا سکتی، یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے۔ اعتماد کا ووٹ تو ہوگا نہیں، اس لیے کہ نمبر پورے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں، یا پھر آپ ایکسٹریم صورت میں سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ معاملات خراب ہو گئے ہیں اور اب ہمیں کوئی ایڈوائز دے، اور وہ کوئی بھی ایڈوائز دے سکتی ہے، اور ہماری تاریخ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کی جو ضمانت ہوئی اس کے بعد سے صورتحال اب ان کے قابو میں نہیں لگ رہی، اور جو وزراء جتنے ہیں ایک طرح کا ان کے اندر پینک ہے، اور جتنے لوگوں سے ملاقات بھی رہی وہ تھوڑے سے ڈپریس بھی ہیں، مایوس بھی ہیں۔ کچھ خان صاحب کے حق میں بہت اچھی باتیں نہیں کر رہے، آن دا ریکارڈ وہ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن آف دا ریکارڈ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ پھر لندن میں بھی سعودی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ صورتحال اب ایسی بن رہی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی لائی جائے گی۔ اور تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ سینٹر میں پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کو کچھ گنجائش دی جائے گی اور وہ اپنی حکومت بنائیں گے۔ ادھر نون لیگ کو آفر کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں آپ حکومت بنا لیں، اور اس طرح کوئی تبدیلی آ جائے۔ اس تبدیلی سے ہوگا کیا؟ اس تبدیلی سے نہ معیشت بہتر ہوگی، نہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے، نہ دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوگا، نہ ڈیموکریسی آئے گی، نہ ووٹ کو عزت ملے گی۔ لیکن اس تبدیلی سے فیس چینج ہو جائے گا، یعنی وہ جو
پہلے والا منصوبہ تھا کہ عمران خان کو سامنے رکھ کے گالیاں عمران خان کو اور سارے ثمرات ہمارے ذمے، وہ الٹا ہو گیا۔ اب عمران خان کی غلطیوں پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں لائق کون ہے۔ تو اس سچویشن میں تھوڑا سا سکون آئے گا۔ ملک میں سیاسی گہما گہمی ہوگی، کوئی پیپلز پارٹی کی تعریف کرے گا، کوئی نون لیگ کی تعریف کرے گا، کوئی جہانگیر ترین کے اصول پسندی کی تعریف کرے گا، اور وہ تصویر تبدیل ہوگی، منظر تبدیل ہوگا، سیاسی قیادت تبدیل ہوگی، تو لوگوں کو تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ بریدنگ سپیس صرف پولیٹیکل ہوگی، اس سے نہ بجلی کے بل کم ہو جانے ہیں، نہ گیس کے بل کم ہو جانے ہیں، نہ مہنگائی رک جانی ہے۔ تو عام آدمی کو اس تبدیلی سے کوئی فائدہ نہیں، بس ذرا نعرے شعرے لگیں گے، رولا شولا پڑے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ بہت ضروری ہے جاننا، کیا نون لیگ اس سٹیج پر پنجاب میں حکومت بنانا چاہتی ہے؟ میرے خیال میں نہیں، اس لیے کہ اگر وہ پنجاب میں حکومت بنانا چاہتے تو وہ اب سے بہت پہلے بنا چکے ہوتے۔ تھوڑے سے ممبران ہیں تو وہ ادھر ادھر کرتے ہیں، تو جناب یہ تبدیلی بڑے آرام سے پنجاب میں آ سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب سے جن لوگوں کے رابطے ہیں، اور شہباز شریف بھی جو ڈیل سپوزڈلی جو آئیڈیا ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں سنوائی یہ ہے کہ نواز شریف اس پہ نہیں مانیں گے۔ دیکھیے، سیاستدان بہت ساری قربانیاں دیتا ہے ہماری سوسائٹی میں، جان کی بھی دیتا ہے اور عزت کی بھی دیتا ہے، اس کا خاندان سارا تباہ ہو جاتا ہے، ملک بدر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب ایک نئی قسم کی قربانی دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ قربانی ہے اقتدار کی۔ اس وقت اگر نواز شریف صاحب ذرا سا اشارہ کریں تو جہانگیر ترین گروپ ہو، شہباز شریف صاحب ساتھ شامل ہوں، مل ملا کے سینٹر میں پنجاب میں حکومت بن سکتی ہے۔ لیکن کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا اس سے ووٹ کو عزت ملے گی؟ کیا اس سے پارلیمان کی سپریمیسی قائم ہوگی؟ میرا نہیں خیال اس سے ایسا ہوگا۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ نون لیگ کے دو لوگ ہیں، وہ اس بات پر اب ایگری نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے بیانیے کی دوڑ میں جس حد تک آگے جا چکے ہیں، لوگوں میں جو ذہنی بیداری پیدا کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی کوئی حکومت کریٹ کر کے اس کا حصہ بن جائے، کیونکہ یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس کا نواز شریف صاحب نے جب کہا کہ ووٹ کو عزت دو تو اس تبدیلی کا نعرہ نہیں لگایا۔ یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ادھر ادھر سے منورنگ کر کے، ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے ایک نیا سیٹ اپ لانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، جو اتنا ہی جعلی ہوگا جتنا موجودہ سیٹ اپ ہے، اور جو بھی اس سیٹ اپ میں آئے گا وہ بہت نقصان میں رہے گا، اس لیے کہ وہ کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ لہجوں سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ مجھے نواز شریف کے لہجے سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی طور پر اس طرح کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اس طرح کی تبدیلی کے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ماضی میں اس طرح کی تبدیلیاں وہ بہت دیکھ چکے ہیں۔ آج جو جہانگیر ترین نے گروپ بنایا ہے، کل کو یہ عمران خان کے ساتھ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف کہانی ہے نا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، وہ جب ضرورت پڑے گی دے دیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون کو اس وقت بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے ورکرز نے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کا نظریہ بالکل درست ہے، عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ اتنی مشکلات کاٹنے کے بعد اب انہیں جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ جب یہ گرد تھم جائے اور یہ حکومت لوگوں کے سامنے مزید اوپن ہو جائے، ایکسپوز ہو جائے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ساری پلاننگ ہوتی ہے وہ لوگوں کو پتہ مزید چل جائے۔ اس کے لیے 6 مہینے، 1 سال، 2 سال اور انتظار کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ ملک کے لیے اقتدار کی قربانی بھی دینی چاہیے، اور ذرا کچھ وقت گزر جائے تو وہ لوگ جو اب مختلف طریقوں سے، مختلف پیغامات کے ذریعے، میسیجنگ کے ذریعے کوئی ڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل گڑ گڑا کر معافی بھی مانگیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر عوام کا پریشر ہوگا،
کیونکہ اس دور حکومت میں جو ظلم عوام کے ساتھ ہوا ہے اس کا تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو عوام کے غیظ و غضب سے بہرحال ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے. 22 کروڑ لوگوں سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. تو نون لیگ کی طاقت عوام اور ورکرز ہیں، تو اس سٹیج پر کوئی جلدی انہیں نہیں کرنی چاہیے.